بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم با حیثیت سپہ سالار غار حرا سے نکل کر غار ثور میں پناہ لینے تک ایک الگ تہذیب کا اعلان ہو چکا تھا جس کا نام اسلامی تہذیب ہے، اور اسلامی تہذیب کے اس عظیم سپہ سالار کی وہ شہرہ آفاق بات کانوں میں گونجتی ہے کہ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، خوف نہ کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد اسلحے اور افرادی قوت سے نہیں بلکہ خدا کی مدد اور مخلص قیادت کی سمجھداری سے ہی کیے جا سکتے ہیں۔ خدا کی راہ میں نکلنا جس کی شرط اول ہے، اور ہر حال میں نکلنا جس کی شرط دوم ہے۔ ہلکے ہو یا بوجھل نکلو، پھر کہیں جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے اترتے ہیں۔ یہی وہ اعتماد تھا جس کی بنیاد پر جنگ بدر میں 313 بھی ہزار پر غالب تھے۔ اپنے ساتھیوں کے مشوروں کو اہمیت دینے والے میرے ان سپہ سالار نے اپنی رائے بدل کر پہاڑی کے اوپر خیمہ لگا کر ثابت کیا کہ امیر جنگ بھی ہمیشہ شورا کی مان کر چلتا ہے اور ان کی رائے کا احترام کرتا ہے۔ غزوہ احد میں سپاہیوں کو پہاڑ پر کھڑے رہنے اور ہر حال میں پہرا دینے کی ہدایت دینے والا یہ سپہ سالار جنگی چالوں سے خوب واقف ہے، اور عطائیت امر کا سبق سکھانے کے باوجود غلطی کرنے والوں کو معاف کر کے عفو و درگزر کی مثال قائم کی۔ میدان جنگ میں دندان مبارک شہید کروا کر یہ ثبوت دیا کہ معرکے میدان میں ہوتے ہیں کامیابیوں کے لیے مارے کھانی پڑتی ہے۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ خندق کے معرکے میں پتھر کو ضرب کاری سے توڑنے والے اس سالار جنگ نے ثابت کیا کہ سالار کو خود طاقت میں سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ احزاب کے معرکے میں موت سامنے دیکھ کر قدم نہ روکنے والا سپہ سالار، تبوک کے معرکے میں وسائل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کو تحریک دینے والا سپہ سالار، خیبر کے معرکے میں علی کو تلوار تھما کر پیٹھ تھپ تھپانے والا سپہ سالار، حنین میں پہاڑی دگوں میں دشمن کو پھنسا کر مار گرانے والا یہ سالار۔ تاریخ اس حقیقت کی بھی گواہ ہے کہ اسلامی افواج نے جنگ میں پہل کبھی نہ کی، لیکن گھوڑے تیار رکھے کہ دشمن حق کے خلاف قدم اٹھائے اور وہ اسے مسل دے۔ جنگوں سے پہلے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریاست قائم کی، اس کی سرحدیں بنائی، امن کے لیے معاہدے کیے اور ان کا پاس کیا، لیکن وعدہ خلافی کرنے والوں کو سزا سنائی اور اللہ کے اس قانون میں کوئی سفارش نہ کی، کوئی نرمی نہ برتی۔ تمام جنگی اصول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنائے۔ قیدیوں کو قتل کروانے کی بجائے فدیہ طے کرنا، جنگ میں انسانی املاک کو نقصان پہنچانے سے منع فرمانا، مقتول کی لاش کا مسئلہ بنانے کو غیر انسانی فعل قرار دینا، عورت اور بچے کو قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے درختوں کو بھی بے وجہ کاٹنے سے منع فرمایا، اور آج کل یہ نام نہاد ایمنسٹی انٹرنیشنل کے گنڈے اور UNO کے بدمعاش اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں، جن کی ناجائز اولاد اسرائیل کی بمباری کبھی ہسپتالوں پر اور کبھی پناہ گزینوں کے خیمے جس کا شکار ہوتے ہیں، اور معصوم بچوں کی لاشیں اس بات کا ثبوت ہے کہ دہشت گرد خود اسرائیل اور اس کے خواری ہیں۔ سورہ توبہ کے مضامین بتاتے ہیں کہ وعدہ خلاف قبائل کو بھی نوٹیفیکیشن کے ذریعے مہلت دی گئی، اس کے بعد چڑھائی کی گئی۔ دوران جنگ بھی توبہ کی گنجائش موجود تھی، پناہ لینا چاہے تو پناہ بھی دی جائے، اور ایسی پناہ جس میں حفاظت بھی ہوگی۔ اسلام اسرائیل اور اس کے حواریوں کے برعکس بڑے پیمانے پر قتل و غارت کے ذریعے نسل کشی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ اس سرزمین کے اصل خالق کے نظام کا غلبہ چاہتا ہے، ایسا غلبہ جس سے اس زمین پر خدائے واحد کی بندگی کی جائے گی، سود ختم کیا جائے گا اور شرک کی جڑ کاٹ کر پھینک دی جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ سپہ سالار ہے جن میں لیڈرشپ کی تمام خصوصیات موجود ہے۔ ساتھیوں کا حوصلہ بلند رکھنا،
جذبہ جہاد ابھارنا، ثابت قدم رہنا، اپنے فیصلوں پر اعتماد ہونا اور ہر آن قائم رہنا اور توکل علی اللہ سب سے قیمتی متاع سمجھنا، یہ وہ سپہ سالار ہے جن کو اپنا عقیدہ اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ وہ کبھی تھکے نہیں، کبھی جھکے نہیں، اطلاع ملتے ہی تیاری و روانگی، لوگوں سے ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر کام لینا، جبھی تو علی کو شیر خدا بنا دیا اور خالد ابن ولید سیف اللہ کہلائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سپاہی کے دل میں خوف خدا پیدا کیا، ہر کوئی جنگ میں حاصل کیا ہوا مال بیت المال میں جمع کروائے گا، اور خود وہ سپہ سالار ہے کہ جن کے گھر میں مال غنیمت کے ڈھیر لگ جاتے مگر سب برابر تقسیم ہو جاتا اور وہ خالی ہاتھ جار کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ سپہ سالار ہے کہ جس نے ہند اور حبشی کو اپنے چچا حمزہ کا خون معاف کر دیا۔ یہ وہ سپہ سالار ہے جو قیدیوں کی ہتھکڑیاں ڈھیلی کروا دیتے ہیں۔ اپنے ساتھیوں میں جذبہ شہادت ابھارنے والا یہ سپہ سالار اپنے قافلے کی آنکھ کا تارا تھے، اور آج ہمارے رہنما بھی وہی ہے۔ بے شک اسلام تو جنگ بھی اصولوں پر کرنے کا قائل ہے کہ جس میں انسانیت کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔